جی پڑھ لیجیے. جی یہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو یہ اٹھا. ہاں جی. بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني المعارضة الخالصة عن معنى المناقضة، ويسمى هذا في عرف المناظرة معارضة بالغير، وهي نوعان. أحدهما المعارضة في حكم الفرع، بأن يقول المعترض لنا دليل يدل على خلاف حكمك في المقيس، وله 5 أقسام كلها صحيحة مستعملة في علم الأصول على ما قال، وهو صحيح سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة. وهذا هو القسم الأول منها، وذلك بأن يذكر علة دالة على نقيض حكم المعلل صريحا بلا زيادة ونقصان. نظيره ما إذا قال الشافعي رحمه الله: المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل، فنقول المسح في الرأس مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف، أو بزيادة هي تفسير. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. والثاني المعارضة الخالصة. دوسری قسم معارضہ خالصہ کی ہے. پہلی قسم معارضہ کا ہم نے پڑھی ہے، اس میں کیا تھا؟ معارضۃ فیہا مناقضۃ، یعنی ایسا معارضہ جس میں ضمن مناقضہ بھی تھا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ معارضہ کی دوسری قسم ہے المعارضۃ الخالصہ. معارضۃ الخالصہ کا مطلب ہے یعنی اس معارضہ میں مناقضہ نہیں ہے، یعنی عن معنی المناقضہ. مناقضہ کے معنی سے کیا ہے؟ یہ خالی. ویسمى هذا في عرف المناظرة معارضة بالغیر. فرماتے ہیں کہ مناظرہ کے عرف میں اس کو معارضہ بالغیر کہا جاتا ہے. تو فرماتے وہی نوعان، یعنی المعارضہ خالصہ جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. احدهما المعارضة في حکم الفرع. پہلی قسم جو ہے نا معارضہ فرع کے حکم. فرع سے کیا مراد ہے؟ جی وہ بھائی کیا کر کہہ رہے ہو آپ لوگ؟ کر کہہ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں بتا چکا ہوں، پھر بار بار میں ریپیٹ کروں. مقیس کو کہا جاتا ہے. یہ پہلے کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے. فرع کہتے ہیں مقیس کو، اصل کہتے ہیں مقیس علیہ کو. جی بأن یقول المعترض، کہ معترض اعتراض کرنے والا یہ کہہ دے لنا دلیل یدل علی خلاف حکمک فی المقیس، یہ ہمارے پاس ایک دلیل ہے جو آپ کے حکم کے خلاف پر دلالت کر رہی ہے مقیس میں. مقیس میں جو آپ علت کر کے اپنے فرع میں مقیس میں جو حکم ثابت کیا ہے، تو ہمارے پاس ایک دلیل موجود ہے جو ہے نا جو یہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ حکم ثابت نہیں ہو رہا، یہ حکم ثابت ہو رہا، اس کے خلاف حکم ثابت ہو رہا ہے. وَلَهُ 5 اقسام. فرماتا ہے جو پہلی قسم ہے فرع کے حکم ہے معارض، اس کی 5 قسمیں کلها صحیحۃ مستعملۃ فی علم الاصول علی ما قال. یہ سارے کے سارے صحیح ہے، مستعملہ ہے اصولین کے ہاں جیسے کہ انہوں نے کہا. اب ایک ایک قسم کو لیں گے الگ الگ. فرماتے وہ صحیح سواء عارضہ بضد ذلک الحکم بلا زیادہ. پہلی قسم کے صحیح ہے، برابر ہے کہ وہ معارضہ کرے اس حکم کی ضد کے ساتھ بغیر کسی زیادتی. وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْهَا. 5 اقسام میں سے، بلکہ جو پہلی قسم اس میں سے یہ معارضہ کی نا 2 قسمیں بتائی معارضہ خالصہ کی، اس کی پہلی قسم کی پھر 5 قسمیں، تو اس میں سے پہلی قسم یہ ہے وَذَلِكَ بِأَنْ يَذْكُرَ عِلَّةً دَالَّةً عَلَى نَقِيضِ حُكْمِ الْمُعَلِّلِ صَرِيحًا بِالْعِلْمِ. فرماتے ہوئے کہ معترض ذکر کرے ایک علت جو دلالت کر رہی ہو معلل کے حکم کے خلاف پر واضح طور پر، لیکن بغیر کسی زیادتی اور نقصان کے. اس محل میں یعنی کسی قسم کی زیادتی اور نقصان نہ کر. جیسے کہ
نظیر اس کی مثال ما اذا قال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسح رکن ہے وضو میں، لہٰذا اس کی تسلیس سنت ہوگی غسل کی طرح۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح جن اعضاء کو غسل میں دھویا جاتا ہے ان کو 3 بار دھویا جاتا ہے، وہ بھی ارکان ہے، منہ ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ ہے، رکن ہے، 3 بار دھویا جاتا ہے، لہٰذا مسح یہ بھی چونکہ رکن ہے وضو میں، لہٰذا 3 دفعہ مسح کیا جائے گا۔ فنقول المسح فی الرأس مسح فلا یسن تثلیثہ کمسح الخف، تو ہم کہتے ہیں کہ مسح کو مسح پر قیاس کرنا چاہیے، مسح کو غسل پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اب وہ سر کا مسح، موزوں کا مسح، دونوں مسح، تو وضو میں اگر موزے پہنے تو مسح ہے، تو حدیث سے کیا ثابت ہے؟ مسح 1 دفعہ ثابت ہے، لہٰذا اسی پر قیاس کرتے ہوئے سر کا مسح بھی 1 دفعہ کیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو فرماتے المسح فی الرأس مسح، مسح سر میں مسح، لہٰذا اس کی تسلیث سنت نہیں، جیسے کہ موزے کا مسح۔ سمجھ آ گئی؟ مسح کو لیا، اس کو مسح پر قیاس کیا، انہوں نے غسل پر قیاس کیا تھا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور کسی قسم کی اس پر زیادتی یا کمی نہیں کی گئی۔ اور کیا ہو گیا؟ اس میں جو فریق مخالف امام شافعی رحمہ اللہ، تو ان کا جو مدعا تھا اس کا نقص بھی ہو گیا، ان کا مدعا بھی باطل ہو گیا۔ مدعا کیا تھا ان کا؟ تسلیس۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس کے ان کے دلیل، ان کے حکم کے خلاف دلیل پر دلالت کی، اس نے ان کے حکم کے خلاف حکم کو ثابت کیا، اور کسی قسم کی کوئی زیادتی یا کمی بھی نہیں پائی گئی۔ تو یہ 5 اقسام میں سے پہلی قسم ہے۔ او بزیادت ہی تفسیر، یا زیادتی کی جائے، کچھ اضافہ کیا جائے، لیکن وہ تفسیر ہو، یعنی حکم اول کی وضاحت و تقریر ہو۔ وہذا والقسم الثانی، 5 اقسام میں سے دوسری قسم۔ ونظیر ہو، یہی مثال ہے، اس کی مثال ان نقول فی المثال المذکور، ہم مذکورہ مثال میں کہتے ہیں معارضہ کے وقت، معارضہ کیے جو اسی مثال تسلیس والی مثال میں نا، ان المسح رکن فی الوضوء، کہ مسح رکن ہے وضو میں، فلا یسن تثلیثہ بعد اکمالہ، تو اس کی تسلیث سنت نہیں ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد۔ تو بعد اکمالہ، یہ پہلی مثال ہم دیکھیں نا، اس میں اس کا اضافہ نہیں تھا، بعد اکمالہ کا اضافہ، بزیادت، زیادتی پائی گئی، لیکن یہ تفسیر، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کیا ہوگی؟ وہ اضافہ وضاحت ہو کے طور پر ہوگا حکم اول کے لیے۔ فقولنا، ہمارا کہنا، بعد اکمالہ، اس کو مکمل کرنے کے بعد، یہ زیادتی ہے معارضہ کے قدر پر، لیکن تفسیر ہے مقصود کی، یعنی فرض کو مکمل کرنے کے بعد، فرض کی مقدار ادا ہونے کے بعد اس کو مکمل کرنا۔ جو سر کا مسح ہے کتنا فرض ہے؟ 44، بس سر کا 4 حصے کر کے آپ نے 1 حصے کا کر لیا مسح، تو فرض مکمل ہو گیا۔ یہ فرض مقدار ہے۔ اب کہتے ہیں سنت مقدار کیا ہے؟ پوری سر کا استیعاب کیا جائے۔ تو فرض مقدار پوری ہونے کے بعد جو مسح میں سنت ہے وہ اکمال ہے، وہ تسلیس نہیں ہے۔ ہاں چہرے وغیرہ میں جو اعضاء مغسولہ ہے
ان میں تخصیص اس لیے سنت ہے کہ پہلے ہی فرض نے پوری مقدار کو گھیرا ہوا ہے، تو اس میں تو اکمال ہو ہی نہیں سکتا، اگر نہ اس میں بھی اکمال ہوتا. مثلا اگر یہ کہا جاتا کہ آپ لوگ جو ہے نا چہرہ دو رخسار تک یہ فرض مقدار ہے، تو باقی جو چہرے کا حصہ ہے تو پھر ہم یہ کہہ دیتے کہ یہاں تک تو فرض ہے، لیکن جو باقی حصہ ہے یہ قانون تک، تو اس کو مکمل کرنے کے لیے یہ سنت ہے، یہ اکمال پھر سنت ہوگا. لیکن یہاں پر تو کوئی حصہ بچا ہی نہیں نا، تو اس لیے پھر ہم نے سنت کو تسلیس کو سنت کرا دیتی ہے. لیکن سر میں تو حصہ بچ رہا ہے، اس لیے وہاں پر اکمال کو سنت کرا دیتی ہے. ولیکن فرماتے یشکل، فرماتے اس پر اشکال کیا جاتا ہے کہ ان ھذا مثال کی مثال معارض خالصہ کی نہیں ہے، بلکہ للقسم الثانی من القلب، یہ قلب کی قسم ثانی کی مثال ہے. ٹھیک ہے، قلب کی قسم ثانی کیا تھے کہ جو ہے نا جو شاہد ہے اس کو ایسا علت کو ایسا بنایا جائے کہ پہلے وہ قسم کے حق میں تھی پھر اس کے خلاف بن جائے. علی قیاس ما قلنا، اس قیاس پر جو ہم نے کہا ہے روزے کی مثال کے مسئلہ میں اس کے متعین ہونے کے بعد. لیکن ملا جیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ أَرَى مِثَالًا لِهَذَا الْقِسْمِ مِنَ الْمُعَارَضَةِ الْخَالِصَةِ، لیکن فرماتے ہیں میں نے اس معارضہ خالصہ کی اس قسم کی مثال دیکھے نہیں، یہ تھی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. او تغییر، یہ تیسری قسم ہے، عطف علی قولہ، تفسیر پر عطف ہے، یہ تفسیر. او بے زیادت، یا زیادت ہی تغییر، زیادتی ہو لیکن وہ زیادتی حکم اول کے لیے تفسیر نہ ہو بلکہ تغییر تبدیلی ہو، اس کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہو جائے، تغییر پیدا ہو جائے. وقد بینہ بقولی، ماتن رحمہ اللہ اس کو اپنے اس قول سے بیان کیا ہے. وفیہ نفی لما لم یثبتہ الاول او اثبات لما لم ینفیہ الاول لیکن تحتہ معارضۃ الاول. فرماتے ایسی تبدیلی کہ جس میں نفی ایسی چیز کی نفی ہو جس کو پہلے شخص نے فریق مخالف نے ثابت نہیں کیا، یا اس میں ایسی چیز کا اثبات ہو جس کی نفی فریق اول نے نہیں کی. جی جناب عابدین کیوں ہنس رہے؟ ہاں ہنس رہے، اچانک ہنسی آ گئی، خیریت ہے؟ الہی ہاں تو نہیں چھیڑ رہا؟ ہاں ٹھیک ہے نا بیٹی، اچانک کس چیز کی خوشی آئی آپ؟ جی لائک کر رہے ہیں؟ ہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جی، لیکن اس کے متعد معارضہ ہو کس کے لیے؟ جو فریق اول ہے اس کا معارضہ، سمجھ آ گئی؟ یعنی ایسی چیز کی نفی کی کہ جس کو فریق اول نے ثابت نہیں کیا تھا، ایسی چیز کو ثابت کرے جس کو فریق اول نے نفی نہیں کی تھی، لیکن اس کے نفی سے ٹھیک ہے جو ہے نا وہ اس کا جو اس نے اس بات کیا تھا اس کی نفی خود بخود ہو رہی، اس کی تماتات خود بخود معارضہ پایا جا رہا. تو فرماتے فهو حال عن قولی، یہ جو کہا نا وفی نفی لما لم یثبته الاول اثبات لما لم يثبت، فرماتے یہ حال ہے مقبل جمع او تغییر سے، اور اس کے لیے قید ہے تغییر کے لیے. فیکون مشتمل علی القسم الثالث والرابع، فرماتے یہ 5 قسمیں بتائی تھی نا، معارضہ خالصہ کی 2 قسمیں، پہلی قسم کی 5 قسمیں، تو 2 تو آپ لوگوں نے پڑھ لی. تو فرماتا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں مثال اس میں تیسری اور چوتھی قسم یہ دونوں پر مشتمل. وہذا والحق، یہ حق بات. وقد فہم بعض الشارحین، فرماتے بعض شارحین نے یہ سمجھا کہ ان قولہ او تغییر، کہ ماتن قول او تغییر یہ قسم ثالث ہے. وقول او فی نفی لما لم یثبته الاول او اثبات لما ینفی الاول،
کلمہ او کے ساتھ، نہ کہ واو کے ساتھ. تو فرماتے یہ دونوں وکل میں دونوں قسم رابع ہے، لیکن فرماتے وہذا خطأ فاحش، یہ واضح غلطی ہے، نشأ جو پیدا ہوئی ہے من تحریف الواو الی او، ٹھیک ہے، کہ واو کو او کی طرف پھیرنے کی وجہ سے. تو یہ دونوں او تغییر وفیہ نفی لما لا مثبت الاول او اثبات لما ينفي الاول، یہ تیسری اور چوتھی قسم دونوں پر مشتمل ہے. فنظیر القسم الثالث قولنا فی الیتیمہ، تیسری قسم کی مثال ہے ہمارا کہنا یتیمہ کے بارے میں کہ انہا صغیرۃ، کہ وہ چھوٹی بچی ہوتی ہے، یولی علیہا، اس پر ولایت حاصل ہوگی، بولایت النکاح، نکاح کرانے کی ولایت حاصل ہوگی، اس ولایت کی طرح جو اس کے باپ کو حاصل ہوتی ہے. جیسے باپ کو حاصل ہوتی ہے، باپ فوت ہو گیا تو جو دادا ہوگا، بھائی ہوگا، اس کو ولایت حاصل ہوگی اس کا نکاح کرانے کی. جیسے باپ اس کا نکاح کرا سکتا تھا، اب دادا بھائی وغیرہ بھی اس کا نکاح کرا سکتا ہے. فقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہذہ صغیرۃ، یہ صغیرہ ہے، فلا یولی علیہ بولایت الاخوہ، اس پر یہ ولایت حاصل نہیں ہوگی بھائیوں کی ولایت کے ساتھ. اب انہوں نے ولایت اخوہ کا لفظ لائے ہیں، سمجھ آ گئی؟ زیادتی ہے، ٹھیک ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اس پر ولایت حاصل نہیں ہوگی. ہم نے کہا نا مطلق اس پر ولایت حاصل ہوگی، سمجھ آ گئی نا. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہماری بات کو چھیڑا ہی نہیں کہ مطلق ولایت حاصل نہیں ہوگی، نہیں کہا. معارضہ تب ہوتا جب وہ کہتے ہیں مطلق ولایت حاصل نہیں، انہوں نے کہا بھائیوں کو ولایت حاصل نہیں ہوگی، بس. زیادتی ہے، اضافہ ہو گیا نا، زیادتی سے مراد وہ زیادتی نہیں جو ہم کہتے ہیں یہاں پر، یہ اضافہ، ایک اضافہ کیا اور اس میں ایسی چیز کی نفی کر دی جس کا احناف نے اس بات نہیں کیا. احناف نے تو بھائیوں کا نام نہیں لیا نا، انہوں نے کہا مطلق ولایت حاصل ہوگی. احناف نے تو اس کا اس بات نہیں کیا تھا، اور انہوں نے ایسی چیز کی نفی کی جس کا احناف نے اس بات نہیں کیا تھا. لیکن اس میں احناف کے پورے مدعا کی نفی ہو گئی کہ جب بھائی کو ولایت حاصل نہیں ہے، جو قریبی رشتہ دار، تو چچا زاد بھائی کو کہاں سے ولایت حاصل ہوگی؟ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ہاں، تو یہ اب تو پورے مدعا کی جو احناف کا تھا اس کی نفی ہو گئی نا. تو فرماتے ہیں کہ اس پر ولایت بھائی کو حاصل نہیں، قیاس کرتے ہوں مال پر، ایسے لا یأتی للأخ علی مال الصغیرۃ بالاتفاق، جیسے مال میں ولایت حاصل نہیں ہوتی بھائی کو صغیرہ کے مال پر ولایت حاصل ہوتی بالاتفاق، تو اسی طرح یہاں پر بھی ولایت حاصل نہیں ہوگی نکاح کرانے کی. فہذہ معارضۃ بزیادۃ، یہ معارضہ زیادتی کے ساتھ، یہ تغییر ہے. اور وہ تغییر کون سی ہے؟ ہمارا کہنا کہ بھائیوں کی ولایت کے ساتھ. وفی نفی، اس میں نفی ہے ایسی چیز کی جس کو اول نے ہم نے ثابت نہیں کیا. لأن ما اثبتنا فی التعلیل ولایت الاخوہ، اس لیے کہ ہم نے بھائیوں کی ولایت کو ثابت ہی نہیں کیا تھا تعلیلت نکالنے میں، بل مطلق ولایت کو ثابت کیا تھا، یہاں تک کہ معارض اس کی نفی کرتا ہے. ہمیں تو اس کو ثابت نہیں کیا تھا کہ معارض اس کو نفی کرے، لیکن اس کے تحت معارضہ ہے پہلے کے لیے، یعنی احناف کے لیے، اس لیے لأنہ اذا انتفت ولایت الاخوہ، کہ جب بھائیوں کی ولایت نفی ہو گئی تو انتفى سائر، تو سب کی ولایت کی نفی ہو گئی. اذ لا قائل بالفصل بین الاخ وغیرہ، اس لیے کوئی بھی کہنے والا نہیں ہے فرق کا اخ بھائی اور بھائی کے علاوہ. کوئی کہتا ہے کہ بھائی کو تو ولایت حاصل نہیں ہے لیکن چچا زاد بھائی کو حاصل ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا نا. وَنَذِيرُ الْقِسْمِ الرَّابِعِ، اور چوتھی قسم کی مثال قولنا، جیسے ہمارا کہنا ہے
ان الکافر یملک شراء العبد المسلم. ہم احناف کہتے ہیں کہ کافر جو ہے نا مسلمان غلام کے خریدنے کا مالک ہے. یعنی کافر مسلمان غلام کو خرید سکتا ہے. لأنه یملک بیعہ، اس لیے کہ وہ بیچنے کا مالک ہے. جیسے اس کو بیچ سکتا ہے اس طرح خرید بھی سکتا ہے. جیسے مسلمان غلام کو بیچ سکتا ہے خرید سکتا ہے، اس طرح کافر بیچ بھی سکتا ہے. تو بیچنے پر تو اتفاق ہے، لہذا خرید بھی سکتا ہے. بیچنے پر تو اتفاق ہے کہ اپنی ملکیت سے نکال لے کافر مسلمان غلام کو، تو اس طرح خرید بھی سکتا ہے. فعارض اصحاب الشافعی، جو شوافع نے اس کا معارضہ کیا. وقالوا، کہا ان الکافر لما ملک بیعہ، کہ جب کافر مالک ہے بنے اس کے بیع کا مالک ہے، وجب ان یستوی فیہ ابتداء الملک وبقاؤہ کالمسلم، تو پھر واجب ہے کہ برابر وہ اس میں ابتدائی ملک اور بقائی ملک مسلمان کی طرح. جیسے مسلمان اگر اس کو خرید سکتا ہے تو باقی بھی رکھ سکتا ہے، پھر ایسا کافر کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ خرید کر باقی بھی رکھ سکتا ہوں. لیکن لکنہ لا یملک القرار علیہ شرعا، لیکن کافر مالک نہیں ہے کہ اس کو باقی رکھے، قرار کا مالک نہیں شرعا. یہ تو آپ بھی کہتے ہیں احناف، آپ بھی کہتے ہیں کہ اس کو اپنی ملکیت سے نکالے گا، اس کو اپنی ملکیت سے نکالے. کافر مسلمان غلام کو اپنی ملکیت سے نکالے، جل از جل اس کو بیچے. تو آپ نے تو مسلمان کو اس کو قیاس کیا تھا. تو مسلمان کے لیے تو یہ حکم نہیں کہ ملکیت سے غلام مسلمان مالک مسلمان غلام کو ملکیت سے نکالے. یہاں پر تو آپ یہ بھی کہہ رہے، خریدنے کا بھی کہہ رہے. پھر اگر خریدنے کا کہہ رہے تو مسلمان غلام کو خرید سکتا ہے، باقی رہ سکتا ہے. تو آپ خریدنے کا کہہ رہے تو پھر ساتھ یہ بھی کہیں نا کہ باقی بھی رہ سکتا ہے. مسلمان پر پورا قیاس کرتے ہوئے اگر مسلمان مالک پر آپ اس کو قیاس کرتے تو پورا قیاس تو اس طرح ہونا چاہیے نا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بل یجبر علی اخراجہ عن ملکہ، بلکہ کافر آقا کو مجبور کیا جائے گا اس کو نکالے اپنی ملکیت سے جب وہ بقا کا مالک نہیں ہے، باقی رکھنے کا مالک نہیں ہے. فَكَذَلِكَ لَا يَمْلِكُ ابْتِدَاءَ مِلْكِهِ، لہذا ابتدائی ملک کا بھی وہ مالک نہیں ہے. یعنی خلاصہ کیا نکلا کہ شوافی فرماتے ہیں کہ کافر شخص مسلمان غلام کو خرید نہیں سکتا کیونکہ باقی نہیں رکھ سکتا، باقی نہیں رکھ سکتا، خرید بھی نہیں سکتا. احناف اتنی بات میں تو متفق ہے کہ باقی نہیں رکھ سکتا، نکالے گا، لیکن خریدنے میں اختلاف کرتے ہیں کہ خرید سکتا ہے. اوکے. ففی هذه المعارضہ، فرماتے اس معارضہ میں ایک اضافہ ہے، زیادت اضافی ہے، تغییر و تبدیلی ہے، اس کی وجہ سے تبدیلی پائی گئی. حکم اول کو ہمارے حکم کو تبدیل کر دے شوافع. وہ کیا کہ وجب ان یستوی، کہ انہوں نے کیا کر دیا، ابتدائی ملک و بقائی ملک کو برابر کر دی، یہ برابر ہونا چاہیے. تو فرماتے وفی اثبات، اس میں ایسی چیز کا اثبات ہے جس کا اول نے جس کی نفی نہیں کی تھی، حناف نے نفی نہیں کی تھی. لأن ما نفینا الاستواء بل ابتداء والبقاء، ہم نے نفی نہیں کی تھی ابتدائی ملک اور بقائی ملک میں برابری کی تعلیل میں، یہاں تک کہ اس کو خصم سا کیا کر دے، اس کو ثابت کرتا. ہم نے تو اس کی نفی نہیں کی تھی. لیکن وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَا الْإِسْتِوَاءَ، ہم نے ثابت کیا تھا برابری کو بیع اور شراء پہ. ہم نے کہا تھا کہ جس طرح اس کو بیچ سکتا ہے اس طرح خرید بھی سکتا ہے. ہم نے تو یہ کہا تھا، ہم نے اس کو ثابت کیا تھا. ہم نے ابتدائی ملک اور بقائی ملک کی نفی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے.
لیکن اس کو انہوں نے ثابت کر دیا، اس کو ثابت کرنے کی وجہ سے ہمارے مدعا کی نفی ہو گئی. ولیکن تحت معارضۃ الاول، اس کی تحت معارضہ اول ہے، لأنہ اذا اثبت الاستواء بین الابتداء والبقاء، اس لیے کہ جب برابری کو ثابت کیا جائے ابتداء اور بقاء میں تو ظہرت المفارقۃ بین البیع والشراء، تو فرق ظاہر ہو جائے گا بیع اور شراء میں. ٹھیک ہے، پھر ظاہر کہ اس کی جب بقاء اور ابتداء کو آپ برابری کرتے تو اس پر تو اتفاق ہے کہ باقی نہیں رکھ سکتا، باقی نہیں رکھ سکتا تو پھر خرید بھی نہیں سکتا، پھر یہ کہ صرف بھیج سکتا ہے. یعنی اگر اس کے ہوتے ہوئے کوئی کافر مالک تھا، پہلے اس کے پاس تھا غلام، مثال کے طور پر کافر تھا، پھر وہ کیا ہو گیا، اس کے ہوتے ہوئے مسلمان ہو گیا، تب اسے کہا جائے گا کہ فوراً اس کو بیچو، اپنے ملکیت سے نکال کسی مسلمان کے ہاتھ. سمجھ آ فیصح البیع دون شرط، اس صورت میں بیع صحیح ہو جائے گی، شراء صحیح نہیں ہوگا. لأنه یوجب ملک ابتداء، اس لیے کہ شراء کیا کرتی ہے، ابتداء ملک کو واجب کرتی ہے. فیتصل بموضع النزاع من هذا، تو اس وجہ سے پھر یہ مسئلہ نظام اختلاف میں چلا جائے گا. کس وجہ سے؟ کہ ابتداء ملک بقائے ملک کی برابری کو ثابت کیا جائے تو اس وقت پہ بھی اختلاف پیدا ہوگا. اور فی حکم غیر الاول لیکن فیہ نفی الاول، یہ پانچویں قسم ہے. یعنی معارضہ کیا جائے جو کیا ہے پہلا حکم ہے اس میں نہیں، دوسری کسی حکم میں معارضہ کیا جائے، لیکن اس کی وجہ سے جو پہلا حکم ہے اس کی نفی ہو رہی ہو، اس کی نفی ہو رہا ہو. فرماتے عطف علی قول بضد ذلك الحکم، فرماتے مقابل پر عطف ہے کہ اس حکم کی ضد کے ساتھ. لم یعارض ہو بضد حکم الاول، پہلے حکم کے ساتھ معارضہ نہیں کیا، بل یعارضہ ہو، معارضہ کرتے اس کے ساتھ پھر حکم آخر دوسرے حکم میں غیر الاول، پہلے کے حکم میں نہیں. لیکن فیہ نفی الاول، لیکن اس میں پہلے کا کیا ہے، نفی ہو رہی ہے. وہذا هو القسم الخامس منها، یہ پانچ اقسام میں سے پانچ قسم میں سے پانچویں قسم ہے. نظیرہ ما قال ابو حنیفہ، اس کی مثال جیسے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا فی المرأة التي نعی الیہا زوجها، اس عورت کے بارے میں امام صاحب نے فرمایا جس کو اس کے شوہر کی موت کی خبر دی جائے، اخبرت بموت، اس کی موت کے شوہر کی موت کی خبر دی جائے کہ آپ کا شوہر کیا ہو گیا، فوت ہو گیا. فاعتدت، اس نے عدت گزار لی خوشی خوشی. وتزوجت بزوج آخر، سمجھ آ گئی، کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیا، ٹھیک، تاکہ کسی اور کی خدمت کر سکے، اس کے لیے کھانا روٹی وغیرہ تیار کر سکے. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ فجاءت بولد، لیکن مذاق میں بچہ بھی آ گیا، بچہ بھی لیا. ہاں تو ٹیوشن تو پڑھنی تھی، اس کا اثر نکلا، اس کے اثرات نکلنے لگے. ثم جاء الزوج الاول حیا، پہلا شوہر آ گیا زندہ، وہ کہہ رہا میں حاضر ناظر ہوں، میں تو حاضر ناظر ہوں. یہ کیا شروع کیتا ہے؟ ان الولد للزوج الاول، اب حناف فرماتے ہیں کہ جو دوسری شوہر سے بچہ پیدا ہوا ہے یہ پہلے شوہر کو ملے گا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ کیوں؟ لأنه صاحب فراش صحیح، فراش صحیح کا مالک تو وہ ہے، اس لیے وہ کہ اس سے یہ تو نکاح پر نکاح ہوا نا، تو نکاح سے تو نکلی نہیں تھی، اس کی منکوحہ تھی، اس کے نکاح میں بچہ پیدا ہوا، تو یہ پہلے صاحب فراش صحیح ہے. لقیام النکاح بینہما، نکاح ان دونوں کے درمیان قائم ہونے کی وجہ سے. فإن عارضه الخصم، اگر خصم فریق مخالف معارضہ کرے، بأن الثانی صاحب فراش فاسد، کہ دوسرا جو ہے نا وہ فراش فاسد کا مالک ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی نسب ثابت ہوتا ہے. جیسے وتی بالشبہ کی وجہ سے آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، وتی بالشبہ ہو جائے اس میں بھی تو نکاح نہیں ہوا ہوتا لیکن نسب ثابت ہوتا ہے، تو نسب اس سے ثابت ہونا چاہیے. اگرچہ یہ فراش فاسد کا مالک ہے، فراش فاسد کی وجہ سے نسب ثابت ہونا چاہیے. کما لو تزوجت امرأۃ بغیر شہود، جیسے کوئی خاتون نکاح کر لے بغیر گواہوں کے پھر اسے بچہ جنے تو اس سے نسب ثابت ہوتا ہے، اگرچہ فراش فاسد ہے، نکاح فاسد ہوا، گواہوں کے بغیر نکاح ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا فہادی المعارضہ، تو یہ معارضہ جو ہے لم تکن لنفی نسب عن الاول، یہ پہلے سے نسب کی نفی کے لیے نہیں ہے، پہلے حکم کو چھیڑا ہی نہیں. انہوں نے پہلے کے بارے میں کچھ کہا نہیں، پہلے شوہر کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، تو پہلے حکم میں تو ہے نہیں. دوسرے حکم میں انہوں نے کہا کہ بچہ دوسرے سے کیا ہوگا، نسب دوسری سے ثابت ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جب دوسری سے آپ نے نسب کو ثابت کر لیا تو پہلے سے نفی ہو گئی. ایک بچے کا نسب دو باپوں سے تو ثابت نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ بل اثبات النسب من الثانی، بلکہ نسب کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے سے، بس صرف اس کے لیے ہے. لیکن فیہ نفی الاول، لیکن اس میں پہلے کی نفی ہے. جی لأنه اذا ثبت من الثانی، اس لیے کہ جب ثانی سے نسب ثابت ہو جائے ينتفي عن الاول، تو پہلے سے نفی ہوتی ہے. لعدم تصور النسب من شخصین، دو شخصوں سے نسب کے تصور کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس صورت میں ضرورت ہو ترجیح کی طرف. تو فنقول، تو ہم کہیں گے الاول صاحب فراش صحیح، کہ پہلا شخص جو ہے نا وہ مالک ہے فراش صحیح کا، والثانی صاحب فراش فاسد، اور دوسرا مالک ہے فراش فاسد کا، کیونکہ اس کا نکاح تو نہیں ہوا تھا، پہلے کا نکاح برقرار تھا. والصحیح اولا من الفاسد، تو جو صحیح فراش ہوتا ہے وہ فاسد سے اولا ہوتا ہے، لہذا جو صحیح فراش کا مالک ہے اسی سے نسب ثابت ہونا چاہیے. فیعارضہ الخصم، تو خصم کیا کرے گا، فریق مخالف کیا کرے گا، معارضہ کرے کہ بأن الثانی حاضر الماء معه، کہ دوسرا شخص حاضر تھا، پانی اسی کا تھا. پانی کس کا تھا، محنت اس نے کی تھی، محنت دوسری کی تھی. سمجھ آگئی، دن رات اس نے محنت کی، دن رات پانی لگاتا رہا باغ کو. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْغَائِبِ، یہ اولا ہے غائب سے، جو سوتا پہ ایسی آرام کرتا رہا. سمجھ آگئی، اور یہ پانی لگاتا رہا. فَيَظْهَرُ حِينَئِذٍ فِقْهُ الْمَسْأَلَةِ، تو صورت میں فقہ المسئلہ ظاہر ہوگا. وَهُوَ أَنَّ الْمِلْكَ وَالصِّحَّةَ أَحَقُّ بِالْاعْتِبَارِ مِنَ الْحَضْرَةِ وَالْمَاءِ، وہ یہ کہ ملکیت بھی ہو اور ملکیت صحیح بھی ہو. ٹھیک ہے، ملکیت بھی ہو اور ملکیت صحیح بھی ہو، تو یہ زیادہ حقدار ہے کس سے، حاضر اور پانی سے. پانی ہو اور حاضر ہو، اس سے زیادہ حقدار کیا ہے، ملکیت کا صحیح ہونا. فإن الفاسد یوجب الشبہ، لیکن بے شک فاسد جو ہے نا وہ شبہ واجب کرتا ہے. والصحیح یوجب الحقیقہ، اور صحیح چیز کیا کرتی ہے، حقیقت ثابت کرتی ہے، واجب کرتی ہے. والحقیقت اولا من الشبہ، تو حقیقت اولا ہوتی ہے کس سے، شبہ سے. سمجھ آ گئی؟ تو شبہ حقیقت کا معارضہ نہیں کر سکتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ والثانی فی علت الاصل،
وما علینا.